علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام ساتھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں LCK اکیڈمی۔ جی، اس اکیڈمی میں آپ کو ہر طرح کا علم سکھایا جائے گا، چاہے وہ اسلامک ہو یا پھر دنیاوی ہو۔ تو آج ہم سب سے پہلا ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، نجاست۔ ہم لوگ بچپن سے ہی لے کر کے ابھی تک ہماری عمر جو بھی ہے، ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ نجاست کیا ہوتا ہے، نجاست کس کو کہتے ہیں۔ تو آج ہم تفصیل سے سننے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے پاک صاف رہنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ پاک اور صاف رہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے باضابطہ کتاب کے ساتھ آپ کو درس دے رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں۔ تو سنیے، نجاست کس کو کہتے ہیں۔ نجاست کا معنی ہے ناپاکی۔ نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ ایک حقیقی ہے اور دوسرے حکمی۔ جی، دو ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ حقیقی، اور دوسرا ہے حکمی۔ تو نجاست حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ تو سنیے، نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دکھنے میں آ سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، خون، شراب وغیرہ۔ آ گئی آپ کو سمجھ میں؟ اب دوسری نجاست کیا ہے؟ سنیے، دوسری نجاست ہے نجاست حکمی۔ وہ نجاست جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، شریعت نے جس کو نجاست کہا ہو اس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ دکھنے میں نہ آ سکے، جیسے بے وضو ہونا، یہ دکھنے میں نہیں آتا ہے، یا غسل کی حالت ہونا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں حدث بھی کہتے ہیں۔ جی، اب نجاست حقیقی کی دو قسمیں، نجاست کی دو قسمیں تھی، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ پھر اب نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست غلیظہ، اور نمبر دو نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، اور وہ چیزیں یہ ہیں: آدمی کا پیشاب یا پاخانہ، نمبر دو جانوروں کا پاخانہ، نمبر تین حرام جانوروں کا پیشاب، نمبر چار آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، نمبر پانچ شراب، نمبر چھ مرغی اور بطخ وغیرہ کی بیٹ۔ یہ سب نجاست غلیظہ میں ہے، یعنی گہرا نجاست میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ نجاست خفیفہ، یعنی ہلکی نجاست، ہلکا ہو جو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ۔ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں ہلکی اور کم ہو۔ وہ کتنی ہے؟ وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر ایک حلال جانوروں کا پیشاب، اوپر میں کیا آیا تھا؟ حلال جانوروں کا پاخانے، حرام جانوروں کا پیشاب، یہاں پر کیا ہے؟ حلال جانوروں کا پیشاب، دونوں میں فرق ہے، وہاں حرام جانور تھا، یہاں پر حلال جانور ہے۔ نمبر دو حرام پرندوں کی بیٹ، یہ دونوں چیز کس میں شامل ہوگی؟ نجاست خفیفہ میں۔ جی، ہم آگے چلتے ہیں، سنتے رہیے۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے حکم میں فرق کیا؟ دونوں کا حکم ہے۔ ان دونوں قسم کے ناپاکیوں کے حکم میں یہ فرق ہے کہ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو تک معاف ہے، یعنی ایک کپڑا ہے، یہ آستین اور یہ دامن سب کیا ہے؟ یہ کپڑا ہے۔ پورے کپڑے کو ایک کپڑا شمار نہیں کرتے ہیں، بلکہ آستین الگ ہے، کالر الگ ہے، جیب الگ ہے، اور دامن الگ ہے۔ اگر ان میں سے کہیں پر اگر اس کے چار حصہ کر کے ایک حصے میں اگر نجاست لگ گئی ہے، نجاست خفیفہ میں لگ گئی ہے، تو اب اگر انسان اس حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے بھولے سے، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن جائز نہیں ہے۔ جی، یعنی ہلکی نجاست چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو تک معاف ہے، اور نجاست غلیظہ اتنی مقدار میں معاف نہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم اس کے برعکس ہے،
نجاست خفیفہ تو کیا ہے؟ چوتھائی اگر لگ گیا ہے تو بھی معاف ہے، لیکن نجاست غلیظہ میں ایسا نہیں، بلکہ اس کی مقدار کم ہے۔ تو سن لیجئے وہ بھی کیا ہے؟ بلکہ اگر وہ گاڑی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے۔ اگر پتری ہے جیسے شراب یا پیشاب تو وہ 1 روپیے کے پھیلاؤ یا ہتھیلی کے گہراؤں کی برابر معاف ہے۔ یہ ہتھیلی ہے، یہ ہمارے کیا ہے؟ ہتھیلی۔ اس کے جو اندر گہراؤ ہے اتنا حصہ میں اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اس سے اگر ہم نماز پڑھ لیے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم اس طرح ہتھیلی رکھتے ہیں، اس کے اندر اگر ہم پانی رکھتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ پانی جتنے حصے میں اڑ جائے اتنا حصہ اگر نجاست لگ جائے تو ہماری کیا ہے؟ نماز معاف ہے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ آ گئی آپ لوگوں کو سمجھ میں؟ اب تشریحات جو مفسرین کرام نے کی ہے، صاحب کتاب نے کی ہے، اس کی بھی وضاحت آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ کپڑے سے مراد مثلاً پورا کرتا، پورا پاجامہ نہیں، بلکہ آستین، دامن، کلی اور پاجامہ ایک ایک کپڑا ہے، جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی بات کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ اس کے چوتھائی حصہ تک معاف ہے۔ ایسے ہی عضو سے وہ عضو جس کا دھونا فرض ہے، اس کی چوتھائی مراد ہے۔ مثلاً پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے تو اس کو چوتھائی مراد ہے، اس کا کیا ہے؟ چوتھائی مراد ہے۔ نمبر 2، معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہوگی، اور قصداً یعنی جان بوجھ کر اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ نماز تو ہو جائے گی مگر جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، ہتھیلی کی گہراؤں سے مطلب وہ گہراؤ ہے جو پھیلی ہوئی ہتھیلی میں ہو، جتنی جگہ میں پانی ٹھہر جائے، جیسے ابھی بتایا، وہ 1 روپیے کے برابر ہوتا ہے۔ نجاست حکمی جس کو حدث بھی کہتے ہیں، یہ اب کیا ہے؟ نجاست حکمی جس کو حدث بھی کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حدث اصغر اور دوسرا حدث اکبر۔ تو حدث اصغر کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، اصغر منع ہوتا ہے چھوٹا، یعنی چھوٹی نجاست جس سے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، وہ تمام چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب کرنا، ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کو ہم سب نواقض وضو کہتے ہیں۔ اب حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی سن لیجیے۔ حدث اکبر بڑا حدث جس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، مثلاً جنابت کا ہو جانا، یعنی نہانے کی ضرورت، خواہ وہ مجامعت اور احتلام کی صورت میں ہو یا حیض و نفاس کی شکل میں ہو۔ یہ 4 چیزیں کتنی ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ مجامعت، احتلام، حیض اور نفاس، یہ 4 چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور ان کو موجبات غسل کہا جاتا ہے، یعنی غسل کو فرض کرنے والی چیزیں۔ اگر ہماری یہ باتیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کی ہے، اگر آپ لوگوں کو ہمارے پڑھانے کا انداز اچھا لگا ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، چاہے وہ دنیاوی لائن کے علم ہو یا پھر دینی لائن کا علم ہو۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔